السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ہاں، لیکن 22 کروڑ عوام میں سے چند ہی لوگ ہوں گے جو کہ لاپرواہ ہوں گے، باقی تو سارا دن فکروں میں ہیں، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں عبادات پہ بھی بہت فرق پڑ گیا، ورنہ سارا دن پڑھتے تھے، لکھتے تھے، کچھ اور کام کرتے تھے اور کوئی فکر نہیں ہوتا تھا۔ اب ٹی وی لگانے کا تو دل ہی ہٹ گیا، کیونکہ ٹی وی میں وہ آتے ہیں جن کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اور یا جھوٹ آتا ہے ایک ARY کے علاوہ، تو پھر ہر دنیا یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پہ خاص اپنا کرم کرے اور اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور چپے چپے گلی کوچے ہر شہر کی خیر رکھے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں، یہ والا جو میرا ٹاپک ہے نا، یہ ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ دین کا نام کیوں لے رہا ہے سیاست میں؟ سیاست ہے ہی دین کے ساتھ مشروط، اس کو الگ کریں گے تو پھر تو بادشاہت آ جائے گی، پھر تو دیوتا بن جائے گا کوئی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، دین کے حکم کے مطابق اپنی حکومت کو چلانا، یہ ہے ہمارا دین کہتا۔ تو دین اور سیاست لازم و ملزوم ہے، اور یہ میں نے شعر نہیں لکھا، یہ کب لکھ گئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ہماری قوم کے ماشاء اللہ عقل مندوں نے تو علامہ اقبال کی بہو کا بھی احترام نہیں رکھا۔ جس نے اس ملک کا خواب دیکھا اس کو آگے بڑھایا، اس کے بچے، اس کی بہو محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ملک ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے قصور معاف کرے۔ ہمیں جو ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کا شکر گزار بنائے اللہ رسول کے بعد۔ پاکستانی قوم تاریخ کے اس دور سے گزر رہی ہے کہ ہر طرف سازشیں ہی سازشیں ہیں۔ یہ سازش کسی فرد واحد کے ساتھ نہیں کی گئی، بلکہ یہ سازش پوری قوم، ملک اور دین اسلام کے خلاف کی گئی۔ جب وقت کا مورخ تاریخ لکھے گا تو آنے والی نسلوں کو بتائے گا کہ 2022 کے مارچ کو کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ 2022 میں کس طرح امپورٹڈ حکومت کو ملک پر مسلط کیا گیا، کسی اور ملکوں کے حکم پر، کسی اور ملکوں کے آرڈر پر، اور یہ ساروں کے ضمیر جاگ گئے، سارے جاگ گئے۔ سارے دشمن جو دست و گریبان تھے 100 سال سے، 70-75 سال سے، وہ ایسے ایک ہو گئے ایک منٹ میں۔ جیسے آپ گرم دودھ میں چینی ڈالتے ہیں، نمک، شکر، تو وہ گھل جاتا ہے نا، اس طرح گھل گیا گرم دودھ کے اندر۔ جب فوائد نظر آنے لگے، رشوتیں ملی، نوٹ ملے، بوریاں ملی، جدادیں ملی، تو جہاز بھر کے آئے، گاڑیاں بھر کے آئیں، تو سب ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ایک منٹ میں۔ تو امپورٹڈ حکومت کو ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ وہ کردار کون تھے؟ میر جعفر کون تھا؟ میر صادق کون تھا؟ اور ان کے سہولت کار کون تھے؟ یہ مورخ لکھے گا، یہ قیامت تک یہ داغ دھلے گا نہیں۔ کس نے اس میں کیا کیا؟ اور جو اکیلا اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑا رہا، تاریخ اس پر فخر کرے گی کہ ہاں وہ کوئی انسان تھا اور اس کا نام روشن ہوگا۔ جس طرح ابو جہل، ابو لہب کا کوئی نام لیتا ہے تو ان کو کیا کہتا ہے؟ اور جب کوئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر،
حضرت عثمان حضرت علی کا نام لیتا ہے، یا خالد بن ولید کا نام لیتا ہے، یا ابو ذر غفاری کا نام لیتا ہے، بلال حبشی کا نام لیتا ہے، تو کس طرح لیتا ہے؟ تاریخ بھولی ہے ہمیں؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور کیا کبھی ابرہہ کو کسی نے دعا دی؟ یزید کو دی؟ کیا کبھی کسی نے ابو جہل کا، ابو لہب کی تعریف کی؟ کیا کبھی کسی نے ہندا کی تعریف کی؟ نہیں۔ تو یہ اپنا نام لکھوا رہے ہیں ہسٹری میں، جو کہ قیامت تک رہے گی، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے تو وہ ہنس رہے ہوں گے نا کہ یہ کمینے لالچی تھے، یہ بک گئے۔ اور ایک بندہ تھا جو مضبوط ارادے کا تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، اس کی ہم قیمت نہیں لگا سکے، وہ نہیں بکا، وہ نہیں جھکا، وہ نہیں ٹوٹا۔ اس نے وہ ایک ڈائری بغل میں لے کے نکل گیا، پریزنر وین آ گئی، عدالتیں کھل گئیں، سب کچھ ہو گیا، اس نے ایک بغل میں خالی لی۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ مہینے پہلے 22 بڑے بڑے باکسز بند ہو کے جہازوں میں جانے لگ گئے، نواز شریف زرداری بے نظیر کی طرح۔ اس طرح نہیں، وہ گیا ایک ڈائری رکھی چلا گیا۔ گھر پاکستان کے نام، شوکت خانم کے نام ہے، تو شوکت خانم کیا ہے؟ پاکستان کے لیے۔ اور اس کا گھر زمان پاک کا پاکستان کے نام ہے۔ کوئی آئے نا اور اچھا لیڈر جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ بڑا سنسیئر ہے، آئے نا دے اپنی مے فیئر فلیٹ پاکستان کے نام کرے۔ وہاں پہ جو 143 پراپرٹیز ہیں وہ پاکستان کے نام کرے، جو یہاں کی ہر بڑی انڈسٹری ان کے نام ہے، جو ٹرکی میں اب وہ بھی نیا کام بھی ہے، انڈیا میں بھی، اور جو ٹرکی میں اب سولر پینل کی بھی سلمان چبے نے لے لی ہے، دینا پاکستان کے نام کریں۔ ہمیں سمجھ تو آئی کہ ہمارے اس لیڈر کے مقابلے کے اور بہتر لوگ ہیں، کوئی ہمیں دکھائیں تو صحیح کون ہے بہتر، کس نے لالچ نہیں کیا، کھایا نہیں ہے، اپنے پرکھوں کا بنایا ہوا بھی پاکستان کے نام کر دیا۔ ایسا بندہ تو کوئی لائے، کاش۔ میں انتظار کروں گی آخری سانس تک کوئی ایک بندہ دکھائے۔ بہت افسوس ہے۔ اور وہ یہ بھی لکھے گا کہ 2022 میں پاکستان اور دنیا کے سیاسی منظرنامے پر ایک شخصیت ابھری جس نے پاکستانی قوم کے وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، اپنی قوم کا وقار بلند کیا اور تنہا کھڑے ہو کر ان کے عزت اور وقار کی جنگ لڑی، ان کے وقار کو قائم رکھا، ان کا اپنے ملک سے محبت کی خاطر اس نے ہر قربانی دے دی، پاکستانی قوم کی عزت کو دنیا میں اجاگر کیا، منوایا کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری عزت اور وقار کی جب بھی بات آئے گی تو جو ملک بھی ہو ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو سپر کہتا ہو۔ کہ جی میں سپر پاور ہوں، ہم اللہ کو سپر پاور کہتے ہیں، مائی فٹ، ہم کسی کو سپر نہیں کہتے اللہ کے سوا۔ کوئی ایک سانس لینے پہ قادر نہیں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ وقت کا مورخ یہ بھی لکھے گا کہ 2022 کے اندر جب عمران خان کی حکومت گئی تو جتنے بھی انکشافات کیے گئے وہ سچ تھے، وہ آنے والے وقت کی طرف اشارہ تھا، اور ان کرداروں کی طرف اشارہ تھا جن لوگوں نے ملک کے اندر رہتے ہوئے عمران کی حکومت کو گرایا یا ان کی سہولت کاری کی۔ کچھ کرداروں کو بچانے کے لیے کچھ اداروں نے کھلواڑ کیا، کس طرح نظام کو جکڑا گیا، کس طرح ملک کے راز بیچے گئے۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں بتا دیا کہ کس طرح ان کو فوج سے دور کیا گیا، کس طرح چوروں کو سزا سے بچانے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا، اور وہ چور، منی لانڈر، ڈکیت، ملک دشمن، غدار عناصر کو کون سا کھیل کھیلنے کے لیے میر صادق اور میر جعفر ساتھ ملائے گئے، اور عمران کو مارنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اللہ کرے وہی لوگ قتل ہوں، وہی مارے جائیں جو ملک سے محبت کرنے والوں کے دشمن ہیں۔ اللہ ان کو ایسے کر دے
جیسے کھایا ہوا بھوسا، جیسے ابرہا کو اور اس کے ہاتھیوں کو کیا۔ سب جانتے ہیں رجیم کیوں چینج کیا گیا۔ آپ کو پاکستان سے کیا چاہیے تھا؟ 75 سال سے وہ پاکستان میں منمانی کر رہے تھے، اپنی مرضی کی حکومت اور مرضی کے اداروں کے سربراہ، تاکہ ان کو ایئر بیس ملے، تاکہ ان کے ڈرون حملے ہوں، جاسوسی کریں ان کے لیے۔ جو کوئی محب وطن ہو اس کو کنارے لگائیں، آگے نہ آنے دیں۔ جنرل حمید گل، جنرل علی قلی خان، جنرل فیض حمید اور اس طرح کے کئی جو ہیں لوگ وہ صاف نظر آ رہے ہیں۔ وہ قابل ترین تھے، وہ لائق ترین تھے، ان کو کمانڈ ملنی چاہیے تھی تاکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے کچھ کرتے، اس کا وقار بلند کرتے، لیکن ان کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ اب اس نے بتا دیا نا، جو نون لیگ کا بندہ ہے، کیا اس کا نام ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، میرا منوسوں کا نام لینے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ اس نے ساری بات بتا دی ہمیں کیوں لایا گیا، تاکہ عمران خان کئی سال نہ بیٹھا رہے، تاکہ ہم نااہل نہ ہو جائیں، ہمارے کیسوں کے فیصلے نہ ہو جائیں، تاکہ جناب فیض حمید کہیں نہ بن جائے آرمی چیف نیکسٹ۔ اس لیے وہ آئے ہیں کہ اکتوبر تک اپنی من مانی کر کے جائیں۔ اللہ جو کرے گا وہ بہتری میں ہوگا، اس کے حکم کے مطابق ہو گیا۔ کیا کوئی خدا لگا ہوا ہے؟ اگر اس نے اس کو کچھ دینا ہے تو دے گا، اگر نہیں تو اس سے بہتر چیز دے گا۔ اللہ اس کی زندگی دے، وہ ملک کا خیر خواہ ہے، اللہ اس کو زمینوں آسمانوں سے کامیابیاں، رزق، خوشیاں، عزت، ایمان دے، اور اس کے خاندان کی، اس کے نسلوں کی حفاظت کرے۔ ہماری 22 کروڑ عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جنرل حمید گل کی نسلوں کے لیے ہماری دعائیں ہیں۔ پہلا 75 سال بعد پاکستان کا سربراہ اچھا آیا بننے والا عمران خان، ان کا آرڈر نہیں مان رہا تھا، سب بڑے خرید لیے گئے، ڈالروں کی بوریاں آئیں، بڑے بڑے باکسز آئے، باہر جائیدادیں دی گئیں، سٹیزن شپ دی گئی، ولاز دیے گئے، فارم ہاؤس دیے گئے۔ اس ملک کے امبیسی کے لوگ، راجہ ریاض لیول کے لوگوں سے امریکن امبیسی کے لوگ کیا کرنے جاتے تھے؟ ملنے، کوئی مشورہ کرنے جاتے تھے؟ اس بیچارے کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ایلدنا ککڑ، چیل کو مرغا کہنا تو اس کو آتا نہیں، اس سے کیا مشورہ کرنا تھا گوروں نے جا کے؟ منڈی لگی لوگوں کی، منڈی، سب بکے۔ اگر قیمت نہیں لگا سکے تو وہ عمران خان کی نہیں لگا سکے، کیونکہ وہ بکنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے۔ قوم کو اس پر فخر ہے، قوم ایویں ہی نہیں اس کے لیے نکل آئی، ہم اس سے لے کے نہیں کھاتے عمران خان سے، ہم نے اس سے کچھ لینا نہیں ہے۔ ہم کیوں کھڑے ہیں؟ کہ ہماری سوورنٹی کی ضمانت ہے، ہمارے ملک کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ وہ کوئی کام کرے گا ہمیں فکر نہیں ہوگا، وہ بک تو نہیں گیا، وہ جھوٹ تو نہیں ہو گیا، چکر تو نہیں چل گئے۔ یہ ایک بڑی سیفٹی ہوگی ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں عمران خان کے کارنامے، سب سے زیادہ ٹیکس عمران خان نے اکٹھا کیا، پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ جابز اس 4.25 سال کی مدت میں دی گئی، غریبوں کو صحت کارڈ دیے گئے، گھر کے لیے لو انٹرسٹ ریٹ پر قرضے دیے گئے، پناہ گاہیں بنی، ہائی لیول کی یونیورسٹیاں بنی، بہترین کینسر ہاسپٹل بنے، یونیورسٹیاں بنی، روشن کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کارڈ سے پوری دنیا سے پیسے آئے، انٹروڈیوس کرایا گیا۔ کرونا کے باوجود 6% ڈی جی پی گروتھ رہی، 12,000 ہر غریب گھرانے کو دیے گئے، عمران خان کے نام سے نہیں دیے گئے جیسے یہ دیتے ہیں، بے نظیر نام تو، بختاور نام تو، نون لیگ کے مختلف لوگوں کے نام، اس طرح نہیں اس نے کیا۔ امداد دی، کسان کو کارڈ دیے گئے 10-10 لاکھ تک کے، ہیلتھ کارڈ دیے گئے، کسان کو کارڈ دیے گئے تاکہ وہ سستے بیج لے سکیں، کھاد لے سکیں سستے انٹرسٹ ریٹ پہ، اور وہ اپنی فصلیں منڈیوں تک پہنچا سکیں۔ کسان کی مدد کی گئی تاکہ وہ سستا بیج، سستی کھاد، دوائیاں سپرے کر سکے۔ پاکستان میں فصلیں بڑھیں، کسان خوشحال ہوا، لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، WHO نے پاکستان کو سراہا، 10 بڑے ڈیم بننے شروع کروائے گئے، جو کہیں سے کہیں کام پہنچ گیا۔ ان بدبختوں نے آتے ہی سارا کام بند کر دیا۔ پھر ہماری
بدبختی، ہماری قسمت کی خرابی نے ہماری قسمت نے کروٹ لی اور ہمیں بد نصیب بنا دیا گیا۔ ایک بدبخت منحوس لوگ اپنے سہولت کاروں کے ذریعے دوسروں کے حکم پر ہمارے پر مسلط کر دیے گئے۔ یہ تجربہ کار لائے گئے جن کا تجربہ تھا منی لانڈرنگ، چوری ڈکیتی، جھوٹ، لوٹنگ، کورٹ کچہری خریدنا، یہ ان کی سیاست تھی۔ ان کا تجربہ ڈرانے دھمکانے کورٹ کچہری خریدنے میں ہے، ڈر کے مارے جج تک فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اگر میں غلط ہوں تو کوئی چیلنج کرے، جج بھی نہیں بار بار بورڈ ٹوٹ جاتا ہے پھر بھی بن جاتا ہے۔ ان کو اپنے گھروں کے بیسمنٹوں میں اندر چھٹی کے دن ان کو انصاف مل جاتا ہے۔ انصاف کیا ان کے لیے فائدہ مند چیز ہو جاتی۔ اور ماڈل ٹاؤن کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ وہ جو رپورٹ آئی تھی آج تک وہ کھولی نہیں جا رہی۔ جس طرح حدیبیہ پیپر مل دبا دی گیا، اگر وہ کیس نکلے خاندان کا ایک بندہ نہ بچے۔ جب وہ سارے والیوم کھلے تو ان چوروں کو ساری پارٹیوں کو کوئی بندہ نہ بچے، لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہے۔ جج ان کی جیب میں ہے، جوڈیشری ان کی جیب میں ہے۔ انصاف کون سا، جوڈیشری کون سی، ترازو کون سا، خدا کا خوف کون سا، ہے ہی نہیں۔ ہر چیز بکتی ہے، تم دام تو لگاؤ اچھے، ہر چیز بکتی ہے۔ ادھر میں نے ایک لکھا ہوا تھا، تم دام تو لگاؤ کہ یہاں ہر چیز بکتی ہے، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ زبان نے جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے۔ تو یہ جو کچھ ہے نا، ان کی بدماشی کی وجہ سے، ملک دشمنوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، رشوت اداروں کو دینے کی وجہ سے ہر کوئی زبان کھولنے سے ڈرتا ہے۔ مقصود چپڑاسی کے ساتھ 5 لوگ اور مار دیے گئے، اور ان کیسوں میں 15 سے زیادہ لوگ مروائے گئے ہیں۔ اور زرداری، فریال، تالپور، ان کے کیسوں میں تو اللہ جانے کتنے کے مارے گئے ہیں۔ سندھ حکومت تو اور بھی ان سے آگے کی استاد ہے۔ راجہ رنٹل کیس میں کامران کو جو انویسٹیگیٹر تھا، بیچارہ میاں چنو کے گھرانے کا بچہ، اس کو مار کے لٹکا دیا۔ یہ بتاتے ہیں یوں آپ دیکھیں کچھ پرسوں ترسوں فیصل آباد میں رانا ثنا نے انویسٹیگیٹر مروا کے پنکھے کے ساتھ باندھ دی، اور عدالتیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ ان کو ننگے کر کے چوک میں باندھ کے ان کو کوڑے ماریں، ان پہ کتے چھوڑیں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور عبرت کا نشان بن جائیں اور ملک میں انصاف آ جائے۔ اور جناب اس میں انسپیکٹر اعجاز کو مار دیا گیا۔ ایان علی جو زرداری کی منی لانڈرنگ کر رہی تھی نا، اس کیس میں انسپیکٹر اعجاز کو مار دیا گیا۔ ایف آئی اے میں ڈاکٹر رضوان کو مار دیا گیا، اور اس سے دوسرے تیسرے نمبر والے ہارٹ اٹیک کے ساتھ پڑے ہیں۔ کیا ان کے خلاف انویسٹیگیشن والوں کو ہی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں؟ ان کو 3 4 ہارٹ اٹیک ہوئے، یہ مر کیوں نہیں رہے؟ ان کے پریڈ نیچے چلے گا، یہ کیوں نہیں مر رہے؟ کبھی ان کی کمر میں درد ہے، زرداری کی، شباز شریف کی، یہ کیوں نہیں مر رہے؟ ان پہ بھی تو موت کا فرشتہ آئے نا۔ ان منوسوں کو ہمارے لیے کیوں چھوڑا ہوا اللہ میاں؟ یا پنکھے کے ساتھ باندھ کے لٹکا دیے جاتے ہیں مار کے، اور یا زہر دے کے مار دیا جاتا ہے، ایسے جو آج کل خوراک میں ڈال کے دے دی جاتی ہے۔ سب دنیا کو پتہ ہے امریکہ اس طرح مارتا ہے، اسرائیل مارتا ہے، انڈیا مارتا ہے، بہت سارے ملک مارتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی مارے جاتے ہیں۔ نہ ہی ان کو غلط کام سے کوئی روکتا ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی زبان کھولتا ہے، ڈر کے مارے۔ اب دیکھیں آتے ہی کیا کیا، اپنے سارے اے وی ایم مشینیں بند،
اور جو ہیں اوورسیز کے ووٹ ختم، اپنے کیسوں میں NRO ساری اداروں کے بدل دیے گئے، اور 34 تبدیلیاں لکھ کے لے آئی ہے کہ یہ چینجنگ لانی ہے نیب میں، تاکہ وہ ان کے گھر کی باندی بن جائے، نوکر بن جائے، اور ان کو کچھ چاہیے ہی نہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ 25 مئی کو جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جو دہشت گردوں پہ شل پھینکے جاتے ہیں نا، وہ 65,000 شل انہوں نے پھینکے۔ ہم لوگ 1:30 بجے سے لے کے صبح فجر تک وہاں تھے، اس قدر شل پھینکے گئے کہ ہم لوگ بے ہوش ہو کے جا رہے تھے، سانس نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ اور کسی نے آ کے ان کو کچھ نہیں کہا۔ رینجر بھی آ گئی، ہر کوئی ان کا ساتھی بن گیا، کیونکہ سارے ان کے سہولت کار ہیں، ان کو پوچھے گا کون؟ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، چادر اور چار دیواری کا کوئی احترام نہیں رکھا گیا، جتنا ظلم ڈھا سکتے تھے اتنا ہی ظلم ڈھایا گیا، کچھ خدا کا خوف نہیں آیا، پرچے کاٹے گئے اور کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اور منی لانڈرنگ والوں کو یہاں جناب بادشاہ سلامت بنا کے بٹھا دیا گیا۔ انہوں نے فوج کو گالیاں دیں، بے شمار گالیاں دیں، ان کو فوج نے کچھ بھی نہیں کہا۔ باقی جو لوگ اب اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، جی ویگو آ گئی، سفید کپڑوں والے لے گئے، دروازے توڑ کے لے گئے، ان کو ان کی پینشنیں بند کر دیں، ان کے بزنس بند کر دیے۔ تو ان کا کیوں نہیں کچھ بند کیا گیا؟ وہ جو ڈکیت ہیں ان کا بھی تو کچھ بند کرے نا کوئی۔ عمران خان بیچارے نے ابھی وہ رحمت للعالمین اکیڈمی بنانے جا رہے تھے، اللہ رسول کا نام پھیلا رہے تھے، مسلم امہ کو جمع کر رہے تھے، انڈیا کا جہاز تک آیا اس نے گرا دیا، اسی لیے تو دوسرے ملکوں کو ایک آنکھ نہیں بایا۔ اور جب انہوں نے ایئر بیسز مانگی اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، میں اپنے لوگوں کو نہیں مرواؤں گا، میں اپنی جگہ اس کے لیے استعمال کرنے کو نہیں دوں گا۔ حلال کا نوالا کھا کے پلا ہوا ہے اور حلال کی نسل سے، ورنہ زرداری نے تو کچھ بھی نہیں کہا، 3 گھنٹے وہاں پہ چلتا رہا PMA میں تماشا اسامہ بن لادن کا، تو اس نے کہا اور کریں، حاضر ہیں۔ کلبھوشن کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، ریون ڈیوس کو انہوں نے چھوڑ دیا، ریمن ڈیوس کو، وہ اصفہانی کو انہوں نے بھیج دیا، جا تو ہمارے باپوں کا باپ ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، ہمارے ادارے، میری ریکویسٹ ہے، میری ہمبل ریکویسٹ ہے، ہم نے اس ملک کے ساتھ ہمیشہ وفا کی ہے، خدا کے لیے میرے وطن عزیز پر رحم کیا جائے، خدا کے لیے میرے وطن عزیز کے لوگوں کو انصاف دیں، اللہ سے ڈر کے، خدا کے لیے چور لٹیروں سے ہمیں نجات دیں، چور لٹیروں کو پکڑیں، کورٹ کچہری عدالتیں فیصلے دیں، جلد از جلد دیں۔ پہلے بھی وہ جو کراچی کا عمران خان نے رکھا ہوا تھا نا، جس نے لا کے کئی جگہ پہ بندے لگائے تھے اپنی پسند کے، وہ بھی بندہ صحیح نہیں تھا، مجھے اب اس کا نام نہیں یاد آ رہا، میرے دماغ میں اتنی باتیں چل رہی ہیں۔ MQM کا جو تھا وہ بھی بے ایمان تھا، اللہ اس کو پوچھے گا۔ اس ملک کے ساتھ جس نے غداری کی وہ تباہ و برباد ہوا، آپ ہسٹری کو پیچھے کھول کے دیکھ لیں، اور جنہوں نے اب کی ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز 2 وقت کا ایک وقت ہے، وہ بھی ذلیل و خوار و برباد ہوں گے اور دم کٹے ہوں گے، ان کے بعد ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں رہے گا، اللہ ان کی نسلوں کو بھی مکا دے گا۔ جس نے میرے وطن کے ساتھ غداری کی، بے ایمانی کی، اس کو بیچا، اور جن پہ کوئی جھوٹا الزام ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم لوگوں کو کہ کسی پہ الزام لگائیں یا اس کے بارے میں سوچیں، اس کے لیے ہم لوگ معافی مانگتے ہیں، اگر ہم غلط ہے اللہ بھی ہمیں معاف کرے، وہ بھی ہمیں معاف کرے، لیکن اگر کسی کا ہمیں نہیں بھی پتہ اور وہ چھپ چھپ کر میرے وطن عزیز پہ وار کر رہا ہے تو اللہ اس کو دم کٹا بنا دے، الہی آمین ثم آمین۔ تو میری اپنی پبلک سے اپیل ہے
کہ وہ عمران خان کی آواز پہ لبیک تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ نکل رہے ہیں، لیکن آج کی اس کی کال ہے تو میری اپنے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ نکلیں، وہ ضرور نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت کرے، اور اللہ میرے وطن کی صحیح حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت کرے، اور اللہ ہمیں ملک کے غداروں اور بے ایمانوں سے نجات دے۔ اللہ ہمیں کبھی ان کا نام بھی سننے کو نہ ملے، ایسے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلاگ پسند آئے گا، اور آپ دشمنوں کے لیے پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھیں، اور اللہ کو بہت یاد کریں۔ تو آج کے اس ویلاگ میں مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔